बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो कतर है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। कतर ने चाड के मौजूदा हालात और मुल्क के सदर के कत्ल किए जाने पर गहरी तशवीश और अफसोस का इजहार किया है। कतर, तुर्की और अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए तुर्की के शहर इस्तांबुल में होने वाली मजवज़ा कॉन्फ्रेंस के मुलतवी किए जाने का ऐलान किया है। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के मजीद 757 मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जिसके बाद शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद अब 1,76,188 हो गई है। अमरीका में गुज़श्ता साल एक सियाह फाम शख्स की पुलिस के हाथों हलाकत के मुकदमे में ज्यूरी ने एक साबिक पुलिस अफसर को इस कत्ल का मुजरिम करार दे दिया है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां, और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नशर की जाएंगी। लीजिए अब आप तफसील से खबरें सुनिए। कतर ने चाड के मौजूदा हालात और सदर इदरीस देबे के कत्ल पर गहरी तशवीश और अफसोस का इजहार किया है। कतर की वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा एक बयान में हुकूमत के इस मुस्तकिल मौक़िफ़ का इयादा किया गया है कि कतर तशद्दुद की हर तरह की कार्रवाइयों को मुस्तरद करता है, खा उनकी वजूहात और मकासद कुछ भी क्यों ना हों। वजारत खारजा के बयान में कहा गया है कि कतर चाड के अवाम की हिमायत करता है जो अमन सलामती और आबरूमंदाना जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखते हैं और जो चाहते हैं कि इस इलाके में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम बरकरार रहे। सदर इदरीस देबे को, जिनकी उम्र 68 साल थी, कल कत्ल कर दिया गया था। বিশ্বব্যাপী লক্ষাধিক মায়ের পরামর্শ প্যারাশুট জাস্ট ফর বেবি। এই গরমে ও এত। कतर, तुर्की और अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए तुर्की के शहर इस्तांबुल में होने वाली मुजवज़ा कॉन्फ्रेंस के मुलतवी किए जाने का ऐलान किया है। इस ज़िम्न में आज एक मुश्तरका बयान जारी किया गया, जिसमें तीनों पार्टियों ने कहा है कि ये कॉन्फ्रेंस 24 अप्रैल से 4 मई के दौरान होना तय पाई थी, जिसमें इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान और तालिबान ने गुज़श्ता साल सितंबर में दोहा में होने वाली कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर रजामंदी जाहिर की थी, ताकि बातचीत के जरिए अफगानिस्तान के अंदर पायदार अमन की बहाली को अमली जामा पहनाया जा सके। मुश्तरका बयान में वाज़ेह किया गया है कि हालिया डेवलपमेंट्स की रोशनी में और मुताल्लिका पार्टियों के साथ वसी मुशावरत के बाद यह तय पाया है कि इस कॉन्फ्रेंस को उस वक्त तक के लिए मुलतवी कर दिया जाए जब तक हालात बेहतर न हो जाएं। कल तुर्की के वज़ीर खारजा मेवलत चावुशोगलू ने मकामी मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा था कि कॉन्फ्रेंस की तैयारियों में बाज़ मसाइल की वजह से इसे मुलतवी किया जा सकता है। ताहम उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि तालिबान ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने पर आमादगी का इज़हार किया था या नहीं। कल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटेरेस के तर्जुमान ने मज़कूरा कॉन्फ्रेंस में तालिबान की शिरकत न करने की मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा था कि वो कॉन्फ्रेंस के मुलतवी होने की तस्दीक नहीं कर सकते। कतर तरक्याती फंड QDF ने डिजिटल सिटीजन फंड DCF के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत अफगानिस्तान के अंदर पेशावराना बुनियाद पर खवातीन और लड़कियों को तरबियत मुहैया की जाएगी ताकि वो लेबर मार्केट में खिदमत अंजाम दे सकें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक्कद की गई तकरीब में कतर की मुआविन वज़ीर खारजा और वज़ारत खारजा की तर्जुमान लुलु अल खातिर और अफगानिस्तान के लिए कतर के सफीर सईद बिन मुबारक अल खयारेन ने भी शिरकत की। मशावरती काउंसिल के स्पीकर अहमद बिन अब्दुल्ला बिन जैद अल महमूद ने, जो बदउनवानी के खिलाफ पार्लिमानी मेंबरान पर मुश्तमिल आलमी तंजीम के सरबराह भी हैं, रवां साल जून के महीने में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के बदउनवानी की रोकथाम के सिलसिले में होने वाले खुसूसी इजलास की अहमियत पर जोर दिया है। बहरुल काहिल के जज़ायर की इलाकाई पार्लिमानी तंजीम के सेमिनार के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने मज़कूरा इजलास को एक इंतहाई अहम तरीन इवेंट करार दिया है, जिससे इंसदाद बदउनवानी के मामले में आलमी सतह पर की जाने वाली कोशिशों को कामयाब बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने जनरल असम्बली के मज़कूरा इजलास की भरपूर तैयारी की भी अपील की है।
قطر چیریٹی نے اقوام متحدہ کی پناہ گزینوں کی ایجنسی UNHCR کو $1 ملین کی امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ امداد قطر چیریٹی کی اس مہم کا حصہ ہے جو رمضان کے مبارک مہینے میں جاری ہے۔ یہ امدادی رقم یمن میں اندرون ملک بے گھر لوگوں اور اردن اور لبنان میں مہاجر خاندانوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے UNHCR کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کو کامیاب بنانے کے مقصد کے تحت فراہم کی گئی ہے۔ اس امدادی رقم سے یمن میں اندرون ملک بے گھر ہونے والے 1800 خاندان، اردن میں تقریباً 2000 مہاجر فیملیز اور لبنان میں 3250 مہاجر فیملیز مستفید ہوں گی۔ UNHCR کا کہنا ہے کہ ان خاندانوں کو فوری نقد امداد مہیا کی جائے گی تاکہ وہ اپنی روزمرہ کی بنیادی ضروریات مثلاً خوراک، ادویات اور دیگر روزمرہ کے استعمال کی اشیاء کی خریداری کر سکیں۔ وزارت اوقاف اور اسلامی امور نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر تمام جامع مساجد کے دروازے جمعے کی نماز کے لیے دوسری اذان سے 20 منٹ پہلے کھولے جائیں گے۔ اس فیصلے پر اپریل کی 23 تاریخ سے یعنی آئندہ جمعے کے روز سے عمل شروع ہوگا اور یہ آئندہ نوٹس تک جاری رہے گا۔ وزارت نے نماز جمعہ کے لیے مساجد کی تعداد میں اضافہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور نمازیوں پر زور دیا ہے کہ وہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر سنجیدگی سے عمل کریں۔ ان میں نماز کے وقت مساجد کے دروازے اور کھڑکیاں کھلی رکھنا بھی شامل ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے 819 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 757 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,76,188 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کورونا وائرس کے 9 افراد کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ حمد میڈیکل کارپوریشن HMC کے جنرل ہاسپٹل کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر یوسف المسلمانی کا کہنا ہے کہ لوگ حفاظتی انتظامات کی پابندی کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ کورونا کے نئے کیسز میں 602 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 217 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ دریں اثنا متعلقہ اتھارٹیز نے 3 افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان افراد نے ہوم کوارنٹین کی شرائط اور کورونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے عائد کردہ پابندیوں کی خلاف ورزی کی تھی۔ متعلقہ اتھارٹیز نے تمام قطری شہریوں اور ریزیڈنٹس پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنی حفاظت اور سلامتی اور دوسروں کی صحت و سلامتی کی خاطر وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں۔ حمد میڈیکل کارپوریشن نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملک کے اندر پھیلی ہوئی کووڈ-19 کی وبا کے باوجود عوام کو ہیلتھ کیئر سروسز فراہم کرنے کا سلسلہ بدستور جاری رکھے ہوئے ہے۔ حمد میڈیکل کارپوریشن کے تمام ڈاکٹرز اور نرسز ٹراما اور ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس میں لائف کیئر سروسز مہیا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹرز روزانہ ہزاروں کی تعداد میں مریضوں کے ساتھ ٹیلی میڈیسن سروسز کے ذریعے کنسلٹیشن بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور مڈ وائفز اور ڈاکٹرز ہر ہفتے سینکڑوں بچوں کی ڈیلیوری کی خدمات خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہے ہیں۔ بھارت میں کورونا وائرس کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ وہاں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 2,73,810 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 1,619 افراد وائرس کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں۔ کورونا وائرس کے مریضوں میں تیزی سے اضافے کی وجہ سے بھارت کے مختلف شہروں کے اندر ہاسپٹلز میں بستروں اور آکسیجن کی قلت ہو گئی ہے۔ دارالحکومت دہلی کے وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر شہر میں 19 اپریل کو رات 10 بجے سے صبح 5 بجے تک لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تھا، جو آئندہ پیر کے دن تک جاری رہے گا۔ جاپان کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ کورونا وائرس کے کیسز میں تیزی اضافے کے پیش نظر ٹوکیو اور اوساکا میں ہنگامی صورتحال کے نفاذ کے بارے میں غور کر رہی ہے، جس کے ذریعے وائرس پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ابھی تک جاپان میں کورونا وائرس کی صورتحال ویسی بری نہیں جیسے مغربی ممالک میں ہے۔ جاپان میں اب تک کورونا وائرس کے 5,40,000 کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,707 ہے۔
لیکن وائرس کیسز میں حالیہ دنوں میں اضافے کی وجہ سے حکومت نے ضروری اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج ٹوکیو میں وائرس کے 843 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے۔ ادھر عالمی سطح پر دنیا میں گزشتہ 7 دنوں کے دوران کرونا وائرس کے 5.2 ملین نئے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ اس بات کا اعلان صحت کی عالمی تنظیم WHO نے ایک بیان میں کیا ہے۔ گزشتہ پیر کے روز تحریک طالبان افغانستان کے سرکردہ کمانڈر نیک محمد راہبر پر پاکستان کے شہر پشاور میں ہونے والے حملے کی ذمہ داری عسکریت پسند تنظیم داعش نے قبول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ افغانستان کے صوبے ننگرہار کے گورنر نے طالبان کمانڈر کی ہلاکت کی تصدیق کی تھی۔ اور امریکہ میں ایک سیاہ فام شخص جارج فلائیڈ کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے مقدمے میں جیوری نے سابق پولیس افسر ڈیرک شوین کو قتل کا مجرم قرار دے دیا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال ڈیرک شوین کو ایک فوٹیج میں مقتول کی گردن پر اپنا گھٹنا رکھے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق گھٹنے کے دباؤ کی وجہ سے جارج فلائیڈ کا انتقال ہو گیا تھا۔ مذکورہ فوٹیج کے منظر عام پر آنے کے بعد امریکہ کے سبھی شہروں میں نسل پرستی کے خلاف کئی دن تک احتجاجی مظاہرے ہوتے رہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن سمیت ملک کے کئی نامور شخصیات نے جارج فلائیڈ کے قتل کے کیس کے بارے میں جیوری کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پہ سن لیجیے۔ قطر نے چاڈ کے موجودہ حالات اور ملک کے صدر کے قتل کیے جانے پر گہری تشویش اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ قطر، ترکی اور اقوام متحدہ نے افغانستان میں قیام امن کے لیے ترکی کے شہر استنبول میں ہونے والی مجوزہ کانفرنس کے ملتوی کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 757 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,76,188 ہو گئی ہے۔ اور امریکہ میں گزشتہ سال ایک سیاہ فام شخص کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے مقدمے میں جیوری نے ایک سابق پولیس افسر کو اس قتل کا مجرم قرار دے دیا ہے۔ ریڈیو قطر سے